السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ حضرات ذیوقار، دنیا میں رب نے جس کو بھی دل دیا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی دوست یا یار ضرور رکھتا ہے۔ ساری دنیا کے دل جس دل کے ساتھ دھڑکیں، سید الکونین یتیم مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارانے میں، دوستانے میں، محبت اور پیار میں، سفر و حضر میں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن صدیق کا کوئی رتبہ پا نہ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جسے عرش بری نے اپنے محبوب کے لیے بطور یار خاص چنا، جسے لوح محفوظ نے لکھا، جسے جبریل امین نے بیان کیا، اور پہلے دن سے لے کے وحی کے پہلے حصے سے آخری دم تلک قدم با قدم جس نے ساتھ نبھائے، لوگ اس سے پریشان کیوں ہیں؟ یہی سوال اور اسی کے انشاءاللہ آج کی مجلس میں جواب ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے دائیں بائیں کوئی اضافی بات کرنی چاہیے، وقت بھی نہیں ہے، اور سیرت صدیقی کو میں نے کوزے میں بند کرنے کی اللہ سے دعا بھی کی ہے، مالک مدد فرمانے والا ہے۔ آج 1443 ہے اور 11 عربی تاریخ کیا ہے؟ مہینہ کیڑا ہے؟ چلو شکر ہے، پتہ تے ہے نا۔ یہ جمادہ الثانیہ ہے، 11 تاریخ ہے۔ 23 کو یہ ہستی آج سے 1433 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں میں کوئی پل ایسا نہیں کہ جب صدیق میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات یہاں تک آتی ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبوب آپ نے اب مکے میں نہیں رہنا، ساتھ کسے لیا جائے؟ آسمان سے فیصلہ ہوا کہ محبوب آپ نے اپنے یار کے گھر چل کے جانا ہے۔ گئے، پوری دنیا ایک طرف، لیکن رازدان نبوت کا اگر شرف ملا ہے تو صدیق اکبر کو ملا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔
دنیا کی ہر چیز یار کے لیے چھوڑ کے، مال، کاروبار، دولت، اپنی عزت، آبرو، بیوی، بچے، کہنا بڑا آسان ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ مکہ دکھائے اور پھر غار ثور دکھائے، مدینہ شمال میں ہے، غار ثور جنوب میں، بالکل برعکس۔ غار ثور پہ آج بھی جا کے اگر میں اس سے سوال کروں تو پہاڑ اپنی زبان مقال سے تو بول نہیں سکتا، زبان حال سے ایک ایک پتھر کہتا ہے کہ یہاں صدیق آئے تھے، صدیق آئے تھے۔ جائیے سورۃ التوبہ کو چھیڑیے، آیت نمبر 40 کو پڑھیے، قرآن گواہی دیتا ہے۔ غار میں اجاڑ تھی، پوری دنیا میں سے اگر رب نے چن کے غار کا یار بنایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو وہ صدیق اکبر تھے۔ یہ شانیں ہیں، میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ حضرات، روایات ضعیف ہو سکتی ہیں، کتاب اللہ کی آیت نہیں۔ اگر آپ سے مدد نہیں ہوئی، تمہارے رب نے مدد کر کے دکھائی اور ایسے ایسے لشکر اتارے۔ یہ غار ثور کا سفر مدینے کی طرف، اللہ کبھی موقع دے تو اپنی گاڑی چھوڑ کے نا پیدل مکے سے مدینے موٹر وے کے ساتھ ساتھ نیچے چلنا 420 کلومیٹر کا طریق الہجرہ ہے۔ پہاڑ بھی، غاریں بھی، صحرا بھی، درخت بھی، نوکدار نوکیلے پتھر بھی، اور آسان نہیں ہے۔ سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہے۔ مرید کے میں کسی اشتہاری کے ساتھ 2 دن گاڑی میں بیٹھ کے سفر تو کر۔ لاہور سے ایک دوست کہنے لگے کہ میں تواڈے نال سفر کرنا، میں کیا جاؤں۔ پہلی رات کا پہلا حصہ ایک جگہ جا کے سڑک مک گئی، اگے ٹیوبل، 4 چفیرے کوئی حساب نہ لگے، بدو ملی دا کوئی علاقہ سی۔ فون کر کے گھر کہندے بھائی میری نا انشورنس کروا دو، میرا کوئی پتہ نہیں جائے۔ میں اپنوں سے آج مخاطب نہیں ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے آغاز اسی شعر سے کیا ہے، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ صرف اتنی جرت کر جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ، اور اس وقت کا ایک اونٹ آج کے ایک کنکڑ طیارے سے مہنگا تھا، وہ ریٹ لگا ہو اور ساتھ چل رہے ہوں، نبھا رہے ہوں۔ حضرات، 420 کلومیٹر کا ایک ایک چپا گواہی دے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے گزرے تھے، یار سفر تھے۔ قبا پہنچے، قبا میں ساتھ، مدینے تک گئے، مدینے میں ساتھ، 10 سالہ زندگی کا ایک ایک پل ساتھ۔ خیر گزر گیا، میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا، کیا خریدا، کیا بانٹا، مال کیسے دیا، کیسے لگایا، جمع پونجی وقف کر دی، یار پہ جان نثار کر دی، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن پہلے میرے ساتھ ذرا آئیے، محبوب جب زندہ تھے تو آخری 17 نمازیں آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی پڑھ ہی نہیں سکے، مسجد میں آنا تو دور، پڑھ ہی نہیں سکے، آپ پہ غشی کا عالم تھا۔ اور آپ نے جو اعلان کیا تھا، معاملہ صرف فدق کا نہیں ہے، معاملہ صرف وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، پیچھے لمبے
یارانے ہیں، دوستانے ہیں، شرف ہے، رتبہ ہے، اعزاز ہے، تو میں تو جب بھی صدیق کی زندگی کو پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھے صرف اتنا ہی ٹکڑا یاد آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ جلنے والے کو جلنے دے۔ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے لکھا ہوتا ہے ٹرکاں دے اگے بالخصوص، جلنے والے دا منہ کالا۔ کیا ہوگا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے حسد کی اس آگ سے دنیا میں بھی بچا لے، آخرت میں بھی بچا لے۔ لوہا گرم کروں گا انشاءاللہ، چوٹ بلا وجہ کی نہیں، سان پہ رکھ کے وہ دوں گا کہ کچھ مفید بنے، تیرا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو، تیری دنیا، تیری آخرت، تیری عقبہ، تیرا ایمان، تیرا عقیدہ کچھ سمجھے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آج صدیق کو سن، آج میں صرف لفاظی الفاظ کے کلاب زمین اور آسمان کے نہیں ملانا چاہتا، میں حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی میں کوالٹیز کیا تھی، خوبیاں کیا تھی، شان کیا تھی، ویلیو کیا ہے۔ یار ایسے نہیں چنے جاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مصطفیٰ کو رب نے چنا، اور مصطفیٰ نے جسے چنا کیا خیال ہے؟ ایک ہی تے پوچھا جو جنہ دے 3-4 ویاہ ہون پہ ویاہ والے کرن والے سفر چ نال کنوں کھڑ دینا، اراج کتے انہاں نوں پوچھیا جی۔ 5-6 یار بیلی ہون تے باقیاں تو چپ کر کے انہاں نوں سائیڈ تے کر کے ایک نوں لے کے کداں جاندے نے۔ حضرات جب لے کے نکلے ہیں تو جان کی بازی تھی، 12 بڑے قبیلوں کی تلواریں اور سردار تیز دھار زہر میں بجھائی ہوئی، حملے اور اٹیک کے لیے تیار۔ خیر زندگی گزر گئی، 13 سالہ وہ، 10 سالہ یہ۔ آج ہوا کیا ہے، میرے محبوب بیماری کی آخری انتہا پہ ہے اور فیصلہ کیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ مغرب ہے، آپ نے آخری نماز پڑھائی ہے، والمرسلات کی تلاوت کی ہے، ام ایمن نے سنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج بڑے ساری دنیا کھڑی ہو گئی، ابو بکر بڑا نرم مزاج ہے، مسلح پہ کھڑا کیسے ہوگا؟ جو آقا نے کہا دل کی تختیوں پہ لکھ سکتے ہو تو لکھو، اور آج اس مسلح سے روک سکتے ہو تو روکو۔ روکنے والوں نے روکا، ٹوکنے والوں نے ٹوکا، اور میرے مصطفیٰ نے جو کہا کمال کہا۔ کہا آ جاؤ مسلح پہ، 17 نمازیں گن لیجئے، عشاء کی، فجر کی، پھر اگلی 5، پھر 5، یوں کرتے ہوئے 17 نماز 12 ربیع الاول تلک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تلک۔ یاد ہوگا کہ آپ آ کے ساتھ بیٹھے، صدیق اکبر ساتھ رہے، صدیق میرے محبوب کی اقتداء، اور قوم صدیق کی اقتداء میں رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتی رہی۔ یہ تھی زندگی۔ مقام سن چلے گئے ہیں قبا کے قریب، مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے، آقا فوت ہو گئے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہے، مسجد نبوی میں آئے ہیں، اعلان کر دیا کہ جس نے یہ کہا کہ محبوب فوت ہو گئے ہیں بچے گا نہیں وہ۔ یہ جملہ مت بولنا، آپ حق ہیں اور حق ختم ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، کوالٹی دیکھیے، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھے، مدینے میں آئے، محبوب کے حجرے میں بیٹی سے اجازت لے کے اندر گئے، میرے محبوب کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور تاریخی جملہ بولا، طبت حیا و میتا، میرے محبوب جیسے آپ کی زندگی پاکیزہ تھی آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ یار نے یار کی پیشانی پہ بوسہ لیا،
بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، مسجد نبوی میں آئے، اللہ نے پوری دنیا میں، جائیے چیک کیجئے، صرف احناف کو دیکھ لیجئے، دیوبندی مکتبہ فکر کو دیکھ لیجئے، بیچارے کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ حیاتی مماتی کا مسئلہ حل کر لے، نہیں ہو رہا۔ مسجدیں الگ بن گئی ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوشش نہیں کرتے ملنے کی، کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مسئلہ حل ہو جائے، اختلافی نہ رہے، دونوں طرف سے دلائل، دونوں طرف سے خطباء، دونوں طرف سے مناظر، ایک پل میں مسئلہ حل کروایا رب نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، صدیق اکبر، خطبہ دیا مختصراً، لوگوں سنو، جو رب کی عبادت کرتا ہے اس کا معبود زندہ ہے، حی لا یموت، اور جو محبوب کو معبود سمجھ کے عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود میں اعلان کرتا ہوں فوت ہو گیا۔ اور جب پڑھی نا آیت انک میت وانہم میتون، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گری، غشی کھائی، زمین پہ گرے، اور اس حقیقت کو مان لیا پورے میرے محبوب کے اصحاب نے بالاتفاق کے محبوب اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ پہلا اجماع ہے، اور فیصلہ قرآن سے کر رہے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری پرابلم بنی جنازے، تجہیز، تکفین، اور محبوب کی رحلت کے بعد وہ خلافت، اس میں بھی قوم دو حصے ہو گئی ہے۔ بزرگاں نو جے کوئی مسئلہ ہے تے سیٹ خالی ایتھے بھیج دو، لیکن ہن بولنا نہیں۔ مسئلہ جو تھا امت میں یہ آیا، اس بات پہ متفق ہیں کہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ خلیفہ کون بنے؟ مکے سے آئے ہوئے مہاجر، مدینے میں زمینیں نہیں ہیں، جگہ نہیں ہیں، محلے نہیں ہیں، یہ علاقے ان کے نہیں ہیں، لوکل آدمی، مقامی آدمی، رشتہ دار بھی، عزیز بھی، برادری بھی، قبیلے بھی، انصار بھی، طاقت بھی، قوت بھی، پیسہ بھی، سیاسی طور پہ مضبوط ہیں، لہٰذا انہی میں سے کسی کو لیڈر چنا جائے تاکہ کل کو کوئی مسائل ہوں تو یہ اپنوں کو سمجھتے ہیں۔ بڑی ایک معقول بات تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جہاں دنیا چپ ہوتی ہے کہ امیر کا فیصلہ پیمبر کائنات نے قریش میں سے کیا ہے، قربان جاؤں آسمان والے پہ کہ انصار کے دل بھی نرم، مہاجرین کے بھی نرم۔ پرابلم اصل میں صرف فدق کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ بنا کیا، ہم تو لڑانا چاہتے تھے، لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہاتھ صدیق کا ہے، بیعت پوری امت کی ہے، الحمدللہ۔ سقیفہ بنی ساعدہ آج بھی گواہ ہے کہ صدیق آئے تھے۔ آگے بڑھیے۔ تیسرا مسئلہ اختلاف میں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے۔ یہ ایسا عہدہ تھا، ایسا اعزاز تھا کہ جس پہ پوری دنیا بھی واری جا سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں کوئی ساتھی 30-40 سال پہلے کوئی گاؤں چھوڑ کے ادھر مرید کے لاہور آ گیا ہو، فوت ہو تو پیچھے والے آ جاتے ہیں، بھاجی انہوں دفناؤ پینڈی۔ اگرچہ اس کے بیوی بچے یہاں ہوتے ہیں، وہاں جا کے کوئی بہن بھائی واقع بنے یا نہ بنے، لیکن ماحول جذباتی ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی ہم نے لے کے جانی ہے۔ مدینے میں بھی فوت ہو تو میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی لے کے آؤ، لے کے آؤ۔ یہ شرف سب کو نہیں ملتا جو علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابو کو ملا ہے۔ خیر، انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارا رقبہ، اور ہر انصاری کہہ رہا تھا میری جگہ میں، میرے گھر میں، میرے پلاٹ میں، میرے حصے میں۔ فیصلہ حدیث سے کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں نے اپنے محبوب سے سنا تھا کہ پیمبر جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں۔
میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ حضرات فیصلے ہوئے، میرے محبوب کی تدفین کہاں ہے؟ جنت سے اتارے ہوئے روضۃ من ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے میں جسے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ معاملہ بھائی فدق کا ہوتا نا، معاملہ فدق کا ہوتا، وراثت کا ہوتا، تو صدیق اکبر کی اپنی بیٹی میرے محبوب کی اہلیہ تھی، حصہ بنتا تھا لیتے، حصہ بنتا تھا لیتے۔ یار عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی بیوہ ہوئی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حصہ بنتا تھا ان کو دلواتے۔ اور لوگوں میں کچھ کہنے لگا ہوں، دل رکھنے والے کبھی سوچنا تیرا داماد فوت ہو، داماد فوت، کبھی اپنی بیٹی کے سامنے اس کے بیڈ روم میں دفنا کے تو دیکھنا، تیرے اندر اتنی جرت ہو تو کر، حوصلے دیکھ۔ قبرستان میں بھیجا جائے گا، بقیع قریب تھا، کہا جا سکتا تھا کہ چلیں یار زندہ تھے تو تھے، بیٹی نے رہنا ہے، جگہ ہے۔ قبر کو سامنے دیکھ کے روتی رہے گی، بلکتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ چلیں مسجد نبوی کے قریب جگہ ہے، قبضہ بیٹی کا رہے گا۔ لوگوں صدیق نے یاری نبھائی ہے، حدیث کو سامنے رکھا ہے، بیٹی کو نہیں رکھا۔ اگر کبھی صدیق برا لگے نا تو مرنا تو سب نہیں ہے، اللہ نہ کرے تیرا کبھی داماد مرے تو بیٹی کے بیڈ روم میں اس کو کبھی تدفین کروا کے دیکھ۔ یہ جرتیں، یہ بہادریاں، یہ دلیریاں اگر رب نے دی ہیں تو صدیق کو دی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ہوا، آگے بڑھیے، محبوب کی تدفین ہو گئی ہے، لشکر اسامہ واپس آ گیا تھا جسے محبوب نے روانہ کیا تھا۔ صدیق اکبر نے پہلا فیصلہ 11 ہجری میں لیا، ٹھیک 1 ماہ بعد شورا بلائی، لوگ بیٹھے، لشکر اسامہ تیار ہو جائے، روانہ ہونا ہے، جانا ہے۔ بڑے بڑے داخلی امور کے ماہرین اور خارجی امور کے ماہرین، ان سب نے مشورہ دیا کہ صدیق یہ فیصلہ نہ لے، قومیں بگڑ گئی ہیں، ارتداد کا فتنہ زور پکڑ رہا ہے، مانعین زکوٰۃ عروج پہ ہیں، باہر سے حملے اور اٹیک کا خدشہ ہے، مدینے کی ریاست مدینہ کو اندر سے اس اسٹیٹ کو کمزور نہ کیا جائے، ہمیں سپاہیوں کی ضرورت، فوج کی ضرورت، مجاہدین کی ضرورت، ہم یہاں مضبوط ہوں گے تو پھر باقی جگہ ہو سکیں گے۔ جو جواب دیا تھا یہ ہے وہ صدیق جس کے اس جواب کو سن کے دنیا پہ لرزہ طاری ہے، دنیا کفر پہ صدیق کر کے گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان دیا، کہا سنو، زمین کے سارے درندے جنگلوں سے نکل کے مدینے کا رخ کر لیں، ایک ایک مدینے کے باسی کی ہڈیاں توڑ دیں، گوشت ٹکڑے بوٹیاں کھا جائیں، آسمان کے پرندے اتریں، گوشت نوچ کے لے جائیں۔ جو فیصلہ میرے پیمبر نے کیا تھا صدیق اسے بدلنے والا نہیں ہے، صدیق اسے بدلنے والا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہ پہلا جرت مندانہ فیصلہ تھا، بڑے بڑے نرم سخت تو دیکھے لیکن ایسے نہیں دیکھا، جو سخت تھے جناب عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نرم دکھ رہے ہیں، اور صدیق جو ہے وہ پوری طاقت اور توانائی اور ایمانی قوت سے ویسے فیصلہ لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں لشکر روانہ ہوگا۔ یہ لشکر روانہ ہوا، یہ رومیوں سے لڑا، بدلے لیے اور علاقے فتح کیے۔ اس کے ساتھ ایک خطبہ یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اس خطبہ غیرت نے ہلا کے رکھ دیا تھا،
کہا سنو جو تم میں کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ کمزور کو جب تک حق نہ دلوا دوں طاقتور سے، اور طاقتور سے چھین کے جب تک غریب کو پہنچا نہ دوں، میں نہیں بیٹھنے والا۔ اور مدت خلافت ذرا گن لینا، غالباً 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے، 11-12 ربیع الاول سے لے کے جمادہ ثانیہ 13 ہجری تلک، اتنے میں تو بندہ سنبھلنے میں لگا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھی نہیں ہماری تبدیلی؟ سنبھلتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ابھی بھی مسئلے ہیں، لیکن ایک بھی دن صدیق آرام سے نہیں بیٹھا۔ فدق صرف شلٹر ہے، نیچے مسائل اور ہیں۔ میں اختصار سے باقی ٹائم میں ذرا گنوانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ احباب اس نقطے تک پہنچیں کہ پرابلم صرف فدق کی نہیں تھی، صدیق تیرے دشمن جلتے کیوں ہیں؟ تیرے نام پہ اتنی گالیاں کیوں ہیں؟ اتنے مسائل کس لیے ہیں؟ اور آزمائش بنی تو کیا بنی؟ یہ جو لشکر تھا نا جنگ موتا کا انتقام لے کے، یہ ایک بہت بڑا پہلو تھا۔ پہلے جتنے میں نے گنوائے ہیں ان کو سائیڈ پہ کریں۔ اس کام کے اوپر رومی مر گئے تھے اور آج تک ان کو تاریخ میں صدیق نہیں بھولا۔ روم کے علاقے میں، یورپ کے علاقے میں، ہسپانیہ کے علاقے میں، شام کے بلاد میں جائیے، ایک ایک چپا بتاتا ہے کہ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اس کے بعد مرتدین نے سر اٹھایا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو 1.25 لاکھ صحابہ تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے کہ صرف 4 رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن آخری صورت جو اتری ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آنے والے لوگ جیسے جلدی جلدی میں آئے، دیکھا محبوب فوت ہو گئے ہیں تو پلٹنے لگے۔ جو پلٹنے لگے تو میں ملاقات کرواتا ہوں، ان قبیلوں سے ملیے، تاریخ اٹھائیے۔ جناب 11 ہجری میں مرتدین کے خلاف صدیق اکبر نے علم جہاد بلند کیا۔ طے کے قبیلے سے ملیے، طے کا قبیلہ گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بنی اسد سے ملیے، بتاتے ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ حوازن سے ملیے، جنگجو قوم، مگر بتاتے ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ بنو اسد سے ملیے، بنو سلیم سے ملیے، بنو زیبان سے ملیے، اور اسی طرح یہ بنو اسد کے بعد بنو امیس سے ملیے۔ یہ سارے قبیلے بتائیں گے کہ صدیق آئے تھے۔ آئے میں جگہ بھی گنوا دوں، ابرک سے پوچھئے، ذوالقصہ سے پوچھئے، یمامہ سے پوچھئے، یمن کے علاقے، یہ سب کے سب گواہ ہیں کہ صدیق آئے تھے۔ اور کیسے آئے؟ 11 کمانڈر، 11 دستے، 11 لشکر، اور تاریخ کے سینے پہ رقم کر کے چلے گئے کہ صدیق آئے تھے۔ ذرا کمانڈروں کے نام بھی سن لیجئے۔ ایسے ہی نہیں دنیا ان کے خلاف گالی دیتی۔ میں سوچتا تھا صدیق تیرا جرم کیا ہے؟ چارج شیٹ کیوں لگی ہے تجھ پہ؟ جواب آیا، دنیا آج تک ابھی تلک نہ عراق بھولا، نہ ایران بھولا، نہ روم بھولا، نہ شام بھولا۔ سیدنا خالد ابن ولید جیسا کمانڈر چنا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضرات دوسرے نمبر پہ اکرمہ بن ابی جہل جیسی ہستی رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل ابن حسنہ جیسا کمانڈر، مہاجر بن ابی امیہ جیسا کمانڈر، حذیفہ بن محسن جیسا کمانڈر، ارفجہ جیسا کمانڈر، لوگو سوید ابن مکرن جیسا کمانڈر، علا ابن حضرمی جیسا کمانڈر، اور طریفہ ابن حاجر، عمر ابن العاص، اور 11ویں کمانڈر خالد ابن سعید رضی اللہ عنہم جمیعہ۔ جائیے جب سیرت صدیق پڑھیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی باتیں تو سنتے رہتے ہیں، تاریخ پڑھنے سے، حقائق پڑھنے سے، گہرائی میں جانے سے اور ورق کھنگالنے سے غافل ہیں۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ انہوں نے خون سے رقم کیا۔ 11 کمانڈروں کی شجاعت، سیدنا نعمان ابن مکرن اور ان کے ساتھیوں کی والہانہ شہادت تاریخ اسلامی کو بھولی نہیں کہ صدیق
آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات میں اختصار کروں، منکرین زکوٰۃ کی طرف بڑی یعنی 11 کمانڈروں کو لیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز ساتھ پڑھتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب وہ آپ میں خوبی نہیں ہے لہٰذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میں نے پتہ کیا کہ لوگ میرے صدیق کو برا کیوں کہتے ہیں، جن سے ٹیکس لینا حکومت، وہ حکومت ان کو بری تو لگتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ گالی تو جاتی ہے، 2 نمبر رستہ تو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ میں نے چیک کیا آج بھی کہ اس دور کے لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے سنو میرے محبوب کے دور میں جو بکری زکوٰۃ میں دیتے تھے اس کے گلے کی رسی بھی روکو گے تو صدیق لڑے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا بولی، جو کلمہ پڑھنے والے آپ ان سے لڑیں گے؟ کہا ہاں 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 صدیق لڑے گا۔ میرے پیمبر پہ شریعت اتری ہو اور آج اٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں، تو پتا چلا جو کل زکوٰۃ کے منکر تھے وہ آج بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ ہمارے کھاتے سے نہ کاٹی جائے۔ لیکن چلیں اللہ سمجھ دے دے، میں ملواتا ہوں صدیق سے۔ حضرات کئی علاقوں کے سرداروں نے اور نامی گرامی قبائل نے فریضہ زکوٰۃ کا جب انکار کیا ہے اور اس کے بعد جو مسائل بنے، آپ نے جا کے بتایا کہ صدیق آیا تھا، رہتی دنیا تک مالک ابن نویرہ تمیمی کا قتل دنیا کو معلوم ہے اور انہیں علم ہے کہ صدیق آیا تھا، صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہی اختصار کر کے ساتھ کچھ اور ملوانا چاہتا ہوں۔ منکرین نبوت، ختم نبوت اور مدعیان نبوت، ذرا تھوڑی ان سے بھی ملاقات کروا دوں۔ ان کو بھی صدیق بڑا چبھتا ہے، ان کو بھی چبھتا ہے۔ کیوں چبھتا ہے؟ ایک عورت ہے سجاح، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس نے نا کچھ عرصہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میرا نام لا ہے، میرا نام لا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے علاقے میں وہ کیا ہے، امام مہدی بننے کے چکر میں اپنا نام ویسا رکھ لیتے ہیں، جو نشانیاں حدیث میں آئی ہیں ویسی نشانیاں ڈھونڈ کے کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا، اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اس نے کہا میرا نام لا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمان پہنچے، ہاں بھی کیا؟ کہنے لگی تو نبی نے کیا سی، وہ بھی ہمارے پیغمبر کیا کہہ کے گئے تھے، پڑھو حدیث۔ پڑھی کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، تمہارے پیغمبر خود کے کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا وہ لا ہوگا، تو میں لا ہوں۔ پھر صدیق اکبر نے پھر یہ ہو جیا لایا، لا دا جدو چاڑیا نا پانجا تے ماشاءاللہ لشکر صدیق کی یلغار ہوئی، ساتھ اس عورت کے بڑے سارے لوگ ملے، دعوی نبوت کیا۔ لیکن جب یلغار صدیق ہوئی اور پتا چلا کہ صدیق آ گیا ہے، بھاگی اور فرار ہوئی تو یمن ٹر گئی، پھر لبی نہیں۔ صدیق دنیا ایسے نہیں، تو زندہ تھا تو دنیا کانپتی تھی، تو آج یا نہیں بھی ہے تو وہ مجلس نہیں ہے جس میں تیرا نام نہ لیا جائے۔ حضرات طلحہ ابن خویلد الاسدی آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، چشمہ فراخہ آج بھی گواہ ہے، شدید جنگ گواہ ہے، اور طلحہ کے لشکر کی شکست فاس، شام کی طرف فرار، پھر توبہ اور رجوع کے بعد قبول اسلام۔ سب کو یاد ہے کہ صدیق آئے تھے، معاملہ اکیلے فدق کا نہیں، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ مسیلمہ کذاب میرے محبوب کے ہوتے بھی آیا، دعوی نبوت کیا، تھوڑے جراثیم ہے ایسا، لیکن دیکھا دا نہیں چلے گئے تھے۔ آپ زندہ ہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آیا اور اس نے اپنے ساتھ ہزاروں کا لشکر ملایا، 70,000 سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑے، دعوی نبوت کیا، میدان میں اترا۔ میں راضی جاؤں تیرے پہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تم مدینے میں چپ ہو کے کمزور نرم دل سمجھ کے لوگ کہتے تھے بیٹھا نہیں ہے. 3 کمانڈر روانہ کر دیے. جناب اکرمہ کو روانہ کیا, سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کو روانہ کیا, جناب خالد ابن ولید کو روانہ کیا. اور جب یہ قہر بن کے ٹوٹے نا مسیلمہ کذاب پہ, 21,000 منکرین نبوت کی گردنیں اڑا کے فیصلہ کیا کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار کی تیز دھار سے کیا جائے گا. اور مقابلے میں 70 حافظ اور قاریوں کی قربانیاں اور شہادتیں بھی پیش کی, اور 1200 صحابہ بھی اس عقیدے پہ قربان کروائے, اور رہتی دنیا کو پتا چلا. اس کے بعد ابھی یہ کام رکا نہیں کہ اسود العنسی اٹھا. اس نے کہا میں بھی نبی, نبوت کا دعویٰ. صدیق جاگ رہا ہے, ریاست مدینہ جاگ رہی ہے, اور نظریں پوری تیز ہیں. اس نے یمن میں بیعت عام لی ہے, عامل نجران پہ حملہ کیا ہے, عمر ابن حازم کو جو ہے جلا وطن کر دیا ہے, صنعاء پہ حملہ کیا, اور عامل جو ہیں شہر ابن بازان کو قتل کر دیا. میرے صدیق نے کمانڈر سیدنا علا ابن حضرمی کی قیادت میں لشکر جرار کا ایکشن لیا, اسود العنسی کو واصل جہنم کیا, یمن کے مقبوضہ علاقے چھڑوائے, فتح بحرین ہوئی, فتح عمان ہوئی, اور یہ فتح در فتح آج بھی تاریخ کے صفحات پہ لکھی ہے کہ صدیق آیا تھا, صدیق آیا تھا. پھر آگے بڑھیے, میں ملاقات کرواتا ہوں, تھوڑے علاقے دکھا دوں. یہ تہامہ کا چپا چپا کہتا ہے صدیق آیا تھا, حجاز بولتا ہے صدیق آیا تھا, نجد کہتا ہے صدیق آیا تھا, یمن بولتا ہے صدیق آیا تھا, عروض کہتے ہیں, پٹیاں کہتی ہیں صدیق آئے تھے, بحرین کہتا ہے صدیق آئے تھے, عمان بولا ہے صدیق آئے تھے, شام بھی بولا صدیق آئے تھے, عراق اور سرزمین ایران بھی نہیں بھولی صدیق آئے تھے. میں ملواتا ہوں ذرا, تھوڑا میرے ساتھ رہیے. مشرق عراق و ایران کے اندر 2 کمانڈر بھیجے, 2 کمانڈر, سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ ایک اور کمانڈر. میں آگے چل کے ذرا ملاقات کرواتا ہوں. یہ ان کو 18,000 کا لشکر دیا صدیق نے, کہا کہ یہ جو پیچھے بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں عراق میں, ایران میں, رومی, ان سے ملے ہوئے عربی قبائل, آؤ تمہیں خبر دیتے ہیں کہ صدیق ظالم کا ساتھ نہیں دیتا, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. اور جب روانہ کیا, عراق کے علاقے ہیرا فتح کیے, الجزیرہ کو فتح کیا, ایران میں داخل ہوئے, فرات کے مغربی کنارے میں صدیق کے لشکر چلے, 15 مار کے لگاتار تاریخ کو یاد ہیں. آپ بھول گئے ہیں, وہ نہیں بھولے. آپ بھول گئے ہیں, وہ نہیں بھولے. آپ پوچھتے ہو نا یار صدیق دا جرم کی یہ واقعہ تے 63 چونڈیا 61 چونڈیا تے اے 1900 سال پہلے دے معاملے تے زداں اتنے اشرے پہلے فوت ہو جانے والا, اس دنیا سے جانے والا, گالی صدیق کو کیوں ملتی ہے کہ یہ جتنا بیج تھا یہ صدیق کا بویا ہوا, قدم رکھے ہوئے, سینے تلک پہنچے ہوئے. آئیے ملاقات کرواؤں. یہ ایرانی, مجوسی, ساسانی, کلدانی, ان لوگوں کو شکست کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلے مارکہ اللیس میں. یہ 25 صفر 12 ہجری کو ہوتا ہے. 3 دن بعد ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے امغیشیہ میں داخل ہوتی ہیں. صدیق کا لشکر وہاں پہنچتا ہے 28 صفر 12 ہجری کو. پھر مارکہ ولجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فتح سے نوازتے ہیں اور ولجہ کو پتہ چلتا ہے کہ صدیق آیا ہے. پھر مارکہ ہیرا ہے, منہ زور ساسانیوں پہ رب نے صدیق کو فتح دی ہے. پھر فتح مدائن ہے, اللہ نے فتح دی ہے. پھر صدیق کے لشکر فتح انبار لیتے ہیں, پھر عین التمر میں جاتے ہیں, پھر دومت الجندل میں پہنچتے ہیں, پھر جو ہے وہ حسید میں جاتے ہیں, پھر خنافس میں پہنچتے ہیں. 11ویں جگہ مسیح کے علاقے میں, ایران کے اندر جو ہے فراز میں, پھر جزیرہ میں, پھر سنئی میں, اور 15واں مارکہ زمیل میں لڑ کے ان ساسانیوں کو, کلدانیوں کو, ایرانیوں کو, مجوسیوں کو, میرے محبوب کے دشمنوں کو, اسلام کے باغیوں کو وہاں جا کر کے علم جہاد گاڑ کے ریاست مدینہ کی خبر دیتے ہیں کہ صدیق آیا ہے. آپ بھول گئے, وہ نہیں بھولے. معاملہ صرف فدق کا نہیں ہے. میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں,
फिर एक शख्स हजारों में नुमाया क्यों है? होता क्या है, उधर जो रवाना किए थे ना लश्कर उसामा, उस तरफ एक कमांडर गए हुए थे शाम की तरफ, खालिद इब्न सईद, रूमियों ने हमला किया, मुसलमानों को शिकस्त हुई। सिद्दीक अकबर सोए हुए नहीं थे, मेरा सिद्दीक जाग रहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खत लिखा, रवाना किया, कहा खालिद 18,000 में से 9,000 का लश्कर ले और रवाना हो जा, पहुंच रूम, पहुंच शाम की तरफ। हजरात कह देना बड़ा आसान है, फ्लाइट नहीं थी, तैयारे नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं थी। ये जो गाड़ियां लेके घूम रहे हो ना, फख्र कर रहे हो, वो नहीं थे, पैदल कारवान थे। कोई थोड़े बहुत घोड़े थे, चंद ऊंट थे, सहराई जो है वो रस्ते थे। खैर पहुंचते हैं यहां पे 9,000 जनाबे कमांडर इस वक्त जिनको पीछे खड़ा किया है वो मुसन्ना इब्न हारिसा शैबानी हैं, उनको यहां ईरान में छोड़ा है। और ये 9,000 का लश्कर रबीउल अव्वल 13 हिजरी में 10,000 ईरानी फौजियों को बदतरीन शिकस्त दी, बाबल को फतह किया। और बाबल गवाह है कि सिद्दीक तू आया था, बाबल गवाह है। उधर चलते हैं, लश्कर जो इकट्ठे हुए हैं मुकाम बलका पे, जब शिकस्त हुई रूमियों से, जनाब खालिद इब्न सईद को पीछे से कमक रवाना की। ये कमांडर यजीद बिन अबी सुफियान हैं। 7,000 सहाबा मुजाहिदीन का लश्कर जिलहिज्जा 12 हिजरी को रूमियों को शिकस्त देता है। फिर शराबील हसना इनके हमरा 7,000 मुजाहिदीन ये सरजमीन उर्दन में दाखिल हो जाते हैं। जनाब अमर इब्न आस के साथ 3,000 फिलिस्तीन में दाखिल हो जाते हैं। ये लश्कर सिद्दीक अबू उबैदा इब्न जराह के साथ 7,000 का लश्कर जो है ये हिम्स में दाखिल होता है। फिर ये चारों कमांडर, इन पे अबू उबैदा इब्न जराह की कमांड और क़यादत है, और इधर से जनाब खालिद इब्न वलीद 9,000 का लश्कर लेकर के वहां पहुंचते हैं। और यूं मुकाम अजनादीन के ऊपर रूमी 1,00,000 का लश्कर लेके इकट्ठे होते हैं। जरा गिनती गिन लीजिएगा, 3 कमांडरों के साथ 7,000 21, एक कमांडर के साथ 3,000 24,000, 9,000 जनाब सैयदना खालिद इब्न वलीद के साथ 33,000 का ये लश्कर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाम अजनादीन में खड़ा है। सामने 1,00,000 फखर और अकड़ के मारे हुए रूमी खड़े हैं। कहा तुम्हारा कमांडर कौन है? जनाब खालिद इब्न वलीद आगे बढ़े, मैं हूं। कहा बात करो। मजाक किया, जैसे हर दौर में मुसलमानों से मजाक होता है। साढ़े भी जो बुजुर्ग बाहर जाते हैं तो अगले कहते यार तुहाडे इलाके च गुरबत बड़ी है, चौधरी दस की लैना जी, किन्ना करजा चाहिए, तेनों खुश कर देने, जा मौज कर 5 साल खाई। मुकदे नहीं। जो होता है आप भी देखते हैं, सुनते हैं। वापसी पे आके कमाल की तकरीर की जाती है। आके खालिद बिन वलीद भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कहने लगे यार रूमी उनके बारे सुनिया सी, पर बंदा तू वाकई सियारा है। सही कहा है तूने कि जजीरे में भूख है, जजीरे में प्यास है। हाँ हाँ, भुख की गल तो फिर करांगे, पहले सूप तो पिलाना थोड़ा जा। ठंडे इलाकों का रहने वाला है। नहनो कौमन नशरबुद्दिमा, हम वो कौम हैं जब प्यास लगती है तो पानी नहीं खून पीते। मीडिया वार में बड़े बड़े आपने बयान सुने होंगे, लेकिन ऐसा बयान तारीख के चेहरे ने आज तक देखा ही नहीं। और पीछे सिद्दीक हैं, रूम का बादशाह सुनता है कि जवाब क्या आ रहा है, नहनो कौमुन नशरबुद्दिमा, हम वो कौम हैं प्यास लगे तो खून पीते हैं। वसमेना अन्ना अतियबद्दिमाई दिमा रूम, हमने सुना है कि सबसे टेस्टी खून रूमियों के हैं। टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी, जुबान फेरी ना जब होंठों पे, बड़े मजे के खून है यार। ऐसे करो, मेरे जितने सिपाही हैं इनको 2-2 घूंट पिला दो, हम खाना नहीं मांगते, भूख से ही इसी पे गुजारा कर लेंगे, वापस हो जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो पता है क्या कहता है? कहता है तुझे खबर नहीं है, तू 360 एंगल से घेरे में है। सामने देख, मुकद्दमातुल जैश को देख, इस कॉर्नर में देख, इस एंगल में देख, इस तरफ देख, पीछे घूम के देख, बाईं तरफ देख, इस पहलू में देख, जिधर देख मेरा लश्कर
1,00,000 میرے سپاہی جنگجو کھڑے ہیں، مسلح ہیں، زروں سے لیس ہیں، تو کی خالی سینے کڈے نال 4 یار لے کے آ گئے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے رات کا ٹائم دیا جاتا ہے، سوچ لے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ شاہ روم کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ فرنٹ پہ جو اکڑ کے خیمہ بنوایا تھا، کہا کہ میرا خیمہ نہ پیچھے لے جاؤ۔ خیر سپاہیوں نے جنگی چال سمجھی، خیمہ پیچھے چلا گیا۔ اگلے دن پھر کہا کہ یار ایسے کرو، سفارت مانگو، سفارت مانگو۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ نہیں میری خیال آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، جانا جی بہت کالی؟ نہیں کوئی کالی نہیں۔ میں 1 منٹ بھی اضافی نہیں لینا چاہتا، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا ہوا؟ اگر آپ توجہ مجھے واپس لوٹائیں تو میں جملے لوٹاؤں۔ کیا بولا گیا؟ کہا سفارت بھیجو، قربان نہ جاؤں، تو نے 1,00,000 سے ڈرایا تھا، 30,000 سے 3,000 اوپر 33,000 کا تانا دیا تھا۔ تو کیا جانے صدیق کو، وہ تو اکیلا بھی پوری دنیا کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جس تیر کو چن کے رومیوں پہ پھینکا ہے نام خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا میں نے جو کرنا تھا وہ کر آیا ہوں، آپ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، 2 ساتھی اس طرف ہیں، 2 اس طرف ہیں، 2 پیچھے ہیں، 6 وہ ہیں، 7 میں یہ ہیں، گھوڑے پہ چڑھے ہیں۔ سفارت کا جو انداز ہے، دائیں ہاتھ میں ورق ہے، اس پہ جو لکھا تھا وہ ہے، ہماری طرف سے یہ ہے، آپ کرو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اسی ہاتھ میں اصولوں کے مطابق تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہاتھ میں ہے جناب۔ بائیں ہاتھ میں 3 چیزیں ہیں، جھنڈا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، گھوڑے کی لگام اور زمام بھی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے فرنٹ جو ہے خیمے پہ کھڑا، شاہ روم جب ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، 7 لوگ آ رہے ہیں تو پچھلے پاؤں پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ نال والے سائیاں نے کیا، گن مینہ نے بادشاہ سلامت، گڈی بیک ہو رہی ہے، ہینڈ بریک کھچو۔ کئی دفعہ نہیں نا پتہ لگتا، چڑھائی تے بندہ ہوئے تو تھوڑا جا پیچھے نو ٹور پیندی، کوئی پچھلا ہارن دینا تو پھر سمجھ آتی یار میں تو پیچھے جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا پیچھے جو گھوم رہا ہے اسے موت شاید آتی نظر آ رہی تھی، پھر رکا۔ میں کوئی فلم کا سین نہیں دکھانے لگا، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی انتر منتر نہیں، یہ کسی جو ہے شوبدہ باز کا کوئی شوبدہ نہیں ہے، کسی نجومی یا پیمسٹ کا کوئی جو ہے وہ آنکھوں کو یا ہپناٹائز کرنا نہیں ہے۔ حضرات یوں آگے یہ والا جو بھی ہاتھ میں رسالہ پکڑا تھا یا جو بھی لیٹر تھا یا جو بھی چمڑا تھا جو دینا تھا، ایسے آگے بڑھایا ہے۔ شاہ روم نے پکڑنا چاہا ہے، اسی کے ساتھ مہارت کی انتہا اور رب کی طرف سے طاقت، اور صدیق تیری انتخاب پہ قربان جاؤں۔ یوں ایسے ہوتے ہی تلوار کے اشارے سے گردن کٹی ہے، نیچے نہیں گرنے دی، بائیں ہاتھ میں نیزے کی انی سے اٹھا کے جب لہرائی ہے حضرات، پھر جو گمسان کا رن پڑا ہے دنیا نے دیکھا ہے، روم ہارا ہے۔ قرآن نے جو پکارا تھا غلبت الروم کا سین سامنے آ گیا۔ رومیوں کو پتہ ہے صدیق آیا تھا، اس لیے رومی فنڈنگ کرتے ہیں، ایرانی بیچارے دن رات چیختے ہیں، کلدانی، سسانی، مجوسی، رافضی، ان کو سکون کیسے آئے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ہاں ادھر بھی آیا تو مارکے پہ مارکے صدیق 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ روم کو بھی رگڑ کے رکھ لیا۔ اور بات یہیں پہ ہوتی تو میں رک جاتا، لیکن معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ یہ مارکہ مرج سفر ہے، رومیوں کو شکست ہوتی ہے، 3,000 ان کے فوجی قتل ہوتے ہیں، اور میں
آخری چیز ذکر کرتا ہوں، ذرا سننا، قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ بھی میرے صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں فرق سمجھیے، جامع القرآن جب بولا جاتا ہے تو حضرت عثمان مراد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن مجید یوں جمع نہیں کیا تھا۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، صحیح البخاری آپ نے دیکھا کہ حفاظ جو ہیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ میں 70 کے قریب تیار کاری، ایک حافظ اور ایک قاری کے اوپر پوری دنیا کے نوبل پرائز اس کے جوتے کے اوپر جو ہے وہ میں قربان کر دوں۔ اتنی قیمت ہے ایک، اور قیمت پوچھنی ہے حافظ کی تو صدیق سے پوچھیے، قرآن کی قیمت پوچھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے۔ جناب زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی، حضرات قرآن مجید جو کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا، جو چمڑے پہ لکھا ہوا، جو شانے اور کندھے کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا، جو وہ بڑے نرم سے گول پتھر نہیں ہوتے ان پہ لکھا ہوا، وہ گھڑوں میں ڈالے ہوئے، گاگروں میں ڈالے ہوئے، اٹھائے گئے، اکٹھے کیے گئے، لائے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، جبریل نے دور کر کے دکھایا، آپ نے وحی کی جو کتابت کروائی تھی اس عظیم ترین کام کو جمع کر کے امت کو یہ جو نسخے دیے تھا نا، صدیق قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ، ایک ایک رکوع گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا۔ اور پھر جو دنیا نے دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر، ابھی تو میں نے اختصار سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کتنے محاذ کھلے ہوئے تھے۔ صدیق نہیں گھبرائے، میرے پیغمبر کی وفات اور عدم وفات کا محاذ، تدفین اور عدم تدفین کا محاذ، لوگوں اسی طرح خلافت کا قریش اور انصار کا محاذ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لشکر اسامہ والا محاذ، رومیوں کا محاذ، ہاں عراق اور نجد اور یمن اور تہامہ، منکرین زکات، مرتدین، اور اسی طرح منکرین ختم نبوت کے محاذ، ان کو پیچھے سے شہ دینے والے حضرات، وہ سارے جنہوں نے میرے محبوب کے خط پھاڑے تھے، پہنچا ہے صدیق ان تلک، گیا ہے ان رستموں تلک، گیا ہے وہ سارے ان علاقوں میں، وہ بابل تلک، وہ ہیرے تلک، 15 مار کے اور جیت، اور الحمدللہ جیت، فتح، اور پھر روم، اور وہ سارے علاقوں سے ہوتا ہوا بڑی عزت اور غیرت کے ساتھ رب نے میرے نبی کے یار کو مسجد نبوی کے مصلی امامت سے اٹھا کے یار کے ساتھ حجرے میں ملا کے کہا کہ قیامت تک کے لیے یار مزار بھی بن جائیے۔ حضرات یہ صدیق تھے، یہ اسباب تھے۔ قصہ صرف ایک فدق کا نہیں تھا، جیسے انہوں نے باقی مسئلے حل کیے، مسئلہ فدق کا بھی حل کر لیا تھا، بیٹی آئی تھی، آنا کوئی ہے نہیں، لیکن جب دلیل دی گئی، اپنی بیٹیاں بھی مطمئن، جناب عمر کی بیٹی بھی مطمئن، دونوں نبی کی بیویاں ہیں، میرے پیغمبر کی بیوی بھی مطمئن۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء اپنے بچوں کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ وراثت اور دلیل۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا ہوتا تو حضرت علی اپنے دور میں یہ سارا کچھ لے کے اپنے بیٹوں کو تو دیتے نا، بیٹیوں کو دیتے۔ سیدہ رقیہ موجود تھی، سیدہ زینب موجود تھی، سیدہ ام کلثوم موجود تھی، جناب حسن موجود تھے، سیدنا حسین موجود تھے، ان کو تو کم از کم دلایا جاتا۔ دنیا پوچھتی ہے کہ نہیں زرداری سے، چل یار باقی تو رولے جو اسی توں تے اپنا کم از کم اگر ہو رہا نے کچھ کیتا سی، تو یہ جناب علی بھی اس پہ اتفاق، سیدہ فاطمہ کا بھی اتفاق، آپ کے بیٹوں کا بھی اتفاق، میرے محبوب کے نواسوں کا بھی اتفاق، نواسیوں کا بھی اتفاق، جیسے محبوب کی وفات پہ اتفاق، تدفین پہ اتفاق، خلافت پہ اتفاق۔ یہ صحابہ میں، آل رسول میں اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے۔ یہ جگہ ہیں جہاں جہاں صدیق آئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صدیق آیا تھا، ان کا آنا ہی تو دکھتا ہے۔ وہ جو پہلا بوٹا لگایا تھا، وہ بوٹا الحمدللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و خلافت میں پروان چڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور اس کی وسعتیں
آج کون سا بر اعظم ہے جہاں نہیں؟ تو صدیق تیری عظمت کو بھی سلام، تیری شرافت کو بھی سلام، تیری غیرت کو بھی سلام، تیری جرت کو بھی سلام۔ باقی رہ گیا کہ آوازیں آتی ہیں ادھر ادھر سے، تو وہ تو آتی رہتی ہیں کسی نے خوب کہا تھا، جس کے دشمن جتنے زیادہ ہوں گے پتہ کرنا اس کا رتبہ، شان اور مقام بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کائنات میں سب سے زیادہ دشمن اگر میں نے دیکھے ہیں تو مصطفیٰ کے دیکھے ہیں، مصطفیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ دشمن دیکھے ہیں تو صدیق تیرے دیکھے ہیں، اس کے بعد دیکھے ہیں تو عمر تیرے دیکھے ہیں، پھر دیکھے ہیں تو عثمان تیرے دیکھے ہیں، پھر دیکھے ہیں تو جناب معاویہ تیرے دیکھے ہیں۔ ہاں یہ باتیں پتہ دیتی ہیں کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، کل بھی حق بہادر تھا، آج بھی حق بہادر ہے۔ مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، میری ان باتوں کو نفرت سے نہیں، کبھی محبت کی آنکھ سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ اتنی دنیا جو دشمنیاں مول لیتی ہے، یہ تو صدیق کی خوبیاں تھیں، عظمت کی دلیل تھیں۔ یہاں ایک لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو نشان حیدر ملے، وہ اتنے شہداء، اتنے مارکے، اتنی جنگیں، اتنے غزوے، اتنے جو ہے وہ میادین، ہر میدان میں فتح اور جیت دے کے جائیں، تو ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کی بجائے ان پہ انگلی اٹھائے، تو پھر تیرے معیار پہ اور تیرے ضمیر پہ تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، جس طرح حضرت نے صدیق اور صدیق ہی کر دیا ہے، آپ بھی اس میں حصہ شامل کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صدیق اکبر، نہیں آواز نہیں آئی، عظمت صدیق اکبر، صدا